سمجھانے کا طریقہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھانے کا طریقہ۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ سمجھانے کا طریقہ پڑھ یا سن لے، اسے ہر کام شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی سعادت عنایت فرما کر بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سمجھانے کے بعض مؤثر طریقے۔ حضرت بی بی ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس نے اپنے بھائی کو چپکے سے سمجھایا تو اس نے اسے زینت بخشی، اور جس نے اسے اعلانیہ اور لوگوں کے سامنے سمجھایا تو اس نے اپنے بھائی کو عیب لگایا۔ اے عاشقان رسول، سمجھانا بھی ایک فن ہے، اللہ کرے یہ ہم کو آ جائے۔ اگر شرعی اعتبار سے کسی کو سمجھانا آپ پر ضروری ہو اور آپ اس کے اہل بھی ہوں تو بڑوں کو احترام سے اور چھوٹوں کو شفقت کے ساتھ سمجھائیے۔ جارحانہ انداز میں یا ڈانٹ کر اگر سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا چپ ہو جائے، لیکن دلی طور پر اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بارہا لوگوں کا سمجھانے کا انداز رف اور جارحانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سامنے والا سمجھ نہیں پاتا اور بعض اوقات وہ بدک جاتا ہے۔ بالخصوص سوشل میڈیا پر جس جارحیت کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس سے سامنے والے کے اندر ضد ہی پیدا ہوتی ہوگی، بھلے وہ غلطی پر ہو اور اس کا ضمیر بھی تسلیم کر رہا ہو کہ میں غلطی پر ہوں، مگر وہ ایسے مصلح یعنی اصلاح کرنے والے کی بات کبھی قبول نہیں کرے گا اور سوچے گا کہ اگر اپنی غلطی قبول کروں گا تو ہو سکتا ہے سامنے والا مجھ پر مزید چڑھائی کر دے، اس لیے وہ اپنے درست ہونے کے متعلق الٹے سیدھے دلائل قائم کرے گا۔ یاد رکھیے، ہم میں سے کوئی بھی شیطان پروف نہیں ہے، اس لیے سمجھانے کا انداز ایسا ہو کہ جس سے سامنے والے میں ضد پیدا نہ ہو اور شیطان اس کی اصلاح کو اس کی نظر میں بے عزتی بنا کر نہ پیش کر سکے۔ مثلا اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے یا اس کی گفتگو میں کوئی اچھی چیز ہے تو پہلے اس حوالے سے جائز انداز میں اس کی کچھ تعریف کر لی جائے، پھر اس کی بھول کی طرف اشارہ کر دیا جائے، پھر کہہ دیا جائے کہ اگر میری غلط فہمی ہے تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کے ذریعے ہاتھ جڑا ہوا یعنی معافی مانگنے والا اسٹیکر بھی بھیج دیا جائے۔ الغرض ایسا انداز ہرگز نہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اگلے میں ضد پیدا ہو اور اسے غصہ آئے۔ سمجھانے کے لیے حکیمانہ، پیار، محبت اور نرمی والا انداز ہو تو جسے سمجھایا گیا وہ سدھرنے کی سوچتا ہے اور اسے اپنی اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو مل بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں جس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے اس کا نمبر ان کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر وہ ویڈیو یا آڈیو بنا کر یا پھر پوسٹ تیار کر کے سوشل میڈیا پر اس پیغام کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں کا نمبر نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ جس کا رابطہ ہو وہ ہمارا یہ پیغام اسے پہنچا دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے والے کو لاکھوں میں رسوا اور بے عزت کر کے آپ بول رہے ہیں کہ اس کو بول دو ایسا نہ کرے۔ اس نے اگر اپنی اصلاح کر بھی لی تو لاکھوں کو کون بتانے جائے گا کہ اس کی اصلاح ہو گئی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جناب کی غلط فہمی ہو، سامنے والے کے پاس آپ کی بات کا جواب بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ پر واجب بھی نہیں ہے کہ لاکھوں کو اس کا پیغام پہنچا کر آپ کہیں کہ سدھر جا۔
اس طرح کے انداز سے سامنے والے کی رسوائی ہوتی ہے، اس کے دل میں بغض پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے اپنی غلطی کی اصلاح کر بھی لی تب بھی شاید وہ آپ سے بدظن ہی ہو۔ اپنے سے بڑا اگر کوئی ناجائز کام یا کلام کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بات فلاں کتاب میں اس طرح لکھی ہوئی ہے اور آپ کو ظن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، تو اب سمجھانا واجب ہے۔ اور انداز اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے کہ وہ کتاب کھول کر اس کو دکھا دی جائے اور پیار محبت کے ساتھ یہ کہا جائے کہ ذرا مجھے سمجھائیے کہ یہ کیا لکھا ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہوگا تو خود ہی سمجھ جائے گا۔ بہرحال غلطی چھوٹا بھی بتائے اور ہو غلطی تو بڑوں کو بھی بڑا دل رکھ کر مان لینا چاہیے کہ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انمول دولت۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پالے گا۔ نمبر 1، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ نمبر 2، اللہ کریم ہی کے لیے کسی سے محبت کرے۔ نمبر 3، جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے اسی طرح کفر کی طرف لوٹنے کو برا جانے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک کی قسم، جسے اپنے برے خاتمے کا خوف نہیں ہوتا اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ کاش ہم سب کو ایمان کی سلامتی کی حقیقی سوچ نصیب ہو جائے۔ 100 کروڑ کاش برے خاتمے کے خوف سے دل گھبراتا رہے، دن میں بار بار توبہ و استغفار کا سلسلہ رہے۔ اللہ پاک کے دربار کرم بار سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگنے کی رٹ جاری رہے۔ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کے ضیاع یعنی ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نازک معاملہ ایمان کا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان سلب یعنی ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اے عاشقان رسول، دولت کی حفاظت کی جتنی فکر ہوتی ہے اسے کہیں زیادہ ایمان کی حفاظت کی فکر لازم ہے، کیونکہ ایمان انمول دولت ہے۔ اگر نعوذ باللہ خاتمہ کفر پر ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھی تھیں، تہجد گزار تھا، صدقہ و خیرات کرنے والا تھا، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر کچھ کام نہیں آئے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت شارحین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی سعادت مندی اور بدبختی کی بنیاد بوقت موت انسان کے آخری عمل پر رکھی گئی ہے، کیونکہ موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے بندہ ایمان لے آئے تو اللہ اس کے کفر اور کفریہ اعمال کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کا آخری عمل کفر پر ہو تو اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، فی زمانہ حالات بڑے نازک ہیں، طرح طرح کے فتنے روز روز سامنے آ رہے ہیں۔ برے خاتمے کا خوف اور ایمان کی حفاظت کا جذبہ بڑھانے کے لیے اچھے ماحول اور اچھی صحبت کو اپنائیے۔ علماء اہل سنت بالخصوص اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گالیاں دینے کے نقصانات۔ کہتے ہیں
کہ ایک لوہار کی بند دکان میں ایک سانپ گھس گیا۔ اس کا جسم وہاں پڑی ایک آری سے ٹکرا کر ہلکا سا زخمی ہو گیا۔ اس سانپ نے پلٹ کر پوری قوت سے آری کو ڈسا، جس کے سبب اس کا منہ بھی زخمی ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر خود کو آری کے ارد گرد لپیٹ لیا اور اپنا دشمن سمجھ کر اسے دبانے لگا، جس کی وجہ سے وہ خود ہی مر گیا۔ اے عاشقان رسول، اس بے وقوف سانپ کی طرح غصیلے یعنی غصے والے افراد بھی بے وقوفانہ انداز اپناتے، دوسروں کو تکلیف دیتے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس قدر گالیوں کے دلدل میں دھسے ہوتے ہیں کہ ہر چیز مثلاً گدھے، گھوڑے، بکرے وغیرہ جانوروں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ دیوار سے ٹکرا گئے تو اسے گالی، دروازہ نہ کھلے تو اسے گالی، گاڑی اسٹارٹ نہ ہو تو اسے گالی، کال نہ لگے تو نیٹ ورک کو گالی۔ الغرض ہر چیز ہی کو اپنی گالیوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ بات بات پر غصے ہو کر گالیاں دینے والا شخص اس بے وقوف سانپ کی طرح عزت کے حوالے سے اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی مسلمان کو گالی دینا، اس کی عزت اچھالنا گناہ کا کام ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ان میں سب سے کم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور سود سے بڑھ کر گناہ مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے۔ نمبر 2، گالیاں دینے والا شخص اگر سیٹھ ہے تو اس کے ملازم، شوہر ہے تو اس کی بیوی، استاد ہے تو اس کے شاگرد اس سے تنگ رہتے ہیں۔ اگر عزت بھی کرتے ہیں تو صرف اپنے مقصد کے حصول کے لیے یا پھر اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور جس کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، حدیث پاک میں اسے بدترین آدمی کہا گیا ہے۔ نمبر 3، گالیاں دینے والا بہت ہی برا شخص ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، سباب المسلمی فسوق، یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ نمبر 4، جھگڑے کے وقت گالی بکنے کی عادت کو منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے، لہذا گالیاں بکنے والا ایک طرح سے خود کو منافقوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کو گالی دینا اور اس کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آج ہی سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر اس مسلمان سے بھی معافی مانگ لیجئے جسے گالی دی ہے یا ناحق دل دکھایا ہے، تاکہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچ سکیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زبان کا اچھا استعمال کرنے اور اسے گالی گلوچ سے بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی اولاد کو دین سکھائیے۔ آج کل اکثر مسلمان اپنی اولاد کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دلواتے اور اسی کے لیے خوب کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں پڑھاتے اور ہزاروں روپے کی ٹیوشن کلاسز کا ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ان کا اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کے معاملے میں غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اکثریت کو دیکھ کر بھی قرآن کریم درست پڑھنا نہیں آتا۔ یہاں تک کہ میں نے تو کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے بچے انگلش تو اچھی بول رہے ہوتے ہیں مگر انہیں کلمہ درست پڑھنا نہیں آتا۔ یوں ہی عام طور پر انہیں ان عقائد کا علم نہیں ہوتا جن پر مسلمان کے دین و ایمان اور اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ دنیاوی تعلیم کی اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود انہیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ فرض عبادات سے متعلق بنیادی اور ضروری باتوں کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ وضو و غسل کا صحیح طریقہ، نماز کے ارکان یا نماز جنازہ کی دعائیں تو شاید ہی سنا پائیں۔ عموماً
دین نہ سیکھنے اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والی اولاد آج کل اپنے والدین کو زیادہ ستاتی اور ان کے ارمانوں کا گلا گھونٹتی نظر آتی ہے۔ اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس پہنچانے والی اولاد بھی عام طور پر دنیاوی تعلیم یافتہ ہی ہوتی ہے۔ دین اسلام سے معاذ اللہ بیزار اور اس کے بنیادی احکام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے والے افراد بھی صرف دنیاوی علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے ہی نظر آتے ہیں۔ اب تک جتنی بھی خودکشیاں ہوئی ہیں، امید ہے ان میں کوئی ایک بھی علم دین کا عالم نہیں ملے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ بھی ایسے مبارک افراد کے بارے میں آپ ایسا نہیں سنیں گے۔ البتہ اب تک خودکشی کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے افراد کی سامنے آئی ہے۔ ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ اپنی اولاد کو دین ضرور سکھائیں۔ اگر دنیاوی تعلیم دلوانی بھی ہے تو ضروری دینی علم سکھانے کے بعد بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انہیں دنیاوی تعلیم دلوائیں۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن جس طرح دیگر نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، یوں ہی اولاد بھی ایک نعمت ہے، اس کے متعلق بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اپنی اولاد کی درست اسلامی تربیت کر کے دنیا میں ہی اس سوال کا جواب تیار کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ لہذا اپنی اولاد کو وہ کچھ سکھائیے کہ جس سے قیامت کے دن آپ کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، بلکہ انہیں دیندار بنا کر جائیں، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ اللہ کریم اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں اپنی اولاد کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلح میں بھلائی ہے۔ رمضان مبارک 1441 1441 سنہ ہجری کی 25ویں رات نماز تراویح کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے میں ایک سوال کیا گیا کہ ہمارے والد صاحب کا ہمارے چچا اور دیگر چند رشتہ داروں سے جھگڑا ہے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم بھی ان رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر رکھیں یا ہمیں اپنے رشتے کے مطابق ان سے بنا کر رکھنی ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، والدین کے جھگڑوں میں اولاد کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ چچا سے بھتیجے کو صلہ رحمی تو کرنی ہی ہوگی، قطع رحمی حرام ہے۔ اگر دونوں بھائی آپس میں ناراض ہیں تو اس وجہ سے بیٹا اپنے چچا سے نہیں ملتا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لڑائی چاہے والد صاحب کی اپنے بھائی سے ہو یا والدہ کی اپنی بہن سے، اولاد اپنے والدین کی لڑائی کی وجہ سے صلہ رحمی کرنے سے خود کو محروم نہ کرے۔ نیز بھائی بہن کو، بھائی کو، بہن کو آپس میں ناراضیاں رکھنی نہیں چاہیے، بلکہ ہمت کر کے کچھ آگے بڑھ کر میل ملاپ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں کے آپس میں کچھ مسائل ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے میری یعنی امیر اہل سنت کی خالہ کے ہاں ہم لوگوں کا آنا جانا بند تھا اور نہ ہی وہ آتی تھیں۔ کھرادر میں شہید مسجد کے پاس خالہ کا گھر تھا اور میں اسی مسجد میں امامت کرتا تھا۔ اللہ کے کرم سے مجھے توفیق مل گئی اور میں ہمت کر کے خالہ کے گھر چلا گیا۔
میرا تو ویسے بھی ان سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے تم؟ میں نے کہا ہاں، میں صلح کرنے آیا ہوں، معاف کر دو۔ خالو سے ملا تو انہوں نے کہا کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہو اور ہم سے خود ملنے آئے ہو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دعوت اسلامی کو بنے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا، لیکن دعوت اسلامی کی وجہ سے میرا نام ہو گیا تھا۔ یوں ان سے صلح کر کے میں گھر آیا اور اپنی بہن وغیرہ کو سمجھا بجھا کر کہا کہ میں راہ ہموار کر کے آیا ہوں، لہذا تم لوگ خالہ کے ہاں چلے جاؤ۔ اور الحمدللہ وہ لوگ بھی ان کے ہاں چلے گئے اور اللہ پاک کے کرم سے خالہ کے ہاں ہمارے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لہذا جن کی بھی آپس میں ناراضگیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک پارٹی ہمت کرے تو ترکیب بن سکتی ہے۔ البتہ اگر پرانی باتیں یاد دلائیں گے کہ تم نے یہ بولا تھا، یوں یوں کیا تھا، میں پھر بھی چل کر آیا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ بولیں کہ دروازہ ابھی تک ہم نے بھیڑا یعنی بند نہیں کیا ہے، تو نکل جا، تو آیا ہی کیوں ہے؟ لہذا جو صلح کرنے جائے اس کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، کیونکہ صلح کے دروازے کی چوکھٹ تھوڑی نیچی ہے۔ اگر جھک کر جائیں گے تو داخلہ مل جائے گا، اکڑتے ہوئے جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا اور صلح ہوگی نہیں۔ بہرحال جو عاجزی کرے گا، جھکے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کی، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ لہذا سب کو صلح کرنی چاہیے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت پیارا رسالہ ہے، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی۔ اس رسالے کو پڑھ کر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا ذہن بن جائے گا کہ جھگڑا نہیں، صلح ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں آپس میں صلح کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضول سوالات کے عادیوں کے لیے پیغام۔ الحمدللہ میں بطور عادت بلا ضرورت کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں، تم کیا کام کرتے ہو، تمہاری آمدنی کتنی ہے وغیرہ۔ بسا اوقات سامنے والا اس طرح کے سوالات پسند بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر تنخواہ کم ہوئی تو بتاتے ہوئے شرم آئے گی، اور اگر بتا بھی دی تو ہو سکتا ہے پوچھنے والا بول پڑے کہ صرف اتنی سے تنخواہ، تمہاری تو اتنی اتنی تعلیم اور اتنا اتنا تجربہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر اس کی تنخواہ زیادہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جانے کے خوف سے بتاتے ہوئے جھجکے۔ یقیناً نظر کا لگنا حق ہے کہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ بعض لوگ خواہ بیٹے بیٹیوں کی تعداد، ان کی عمروں، منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کے متعلق فضول سوالات کر کے دوسروں کو بور کرتے ہیں۔ اگر کسی کے غیر شادی شدہ بیٹے یا بیٹی کا معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو مزید پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، اس کی شادی کیوں نہیں کروا رہے، اب تو عمر کافی ہو گئی ہے، اس کا کچھ کرو۔ کسی کی شادی کو اگر چند مہینے گزر چکے ہوں گے تو پوچھیں گے کہ خوشخبری ہے یا نہیں۔ اس طرح کی باتوں میں عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی۔ اللہ کریم ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ کسی نے بیٹی کی شادی کی تو سوال ہوگا جہیز کتنا دیا ہے، کیا کیا دیا، اور ہاں سونا گولڈ کتنا دیا۔ کسی کے گھر جائیں گے تو بن مانگا مشورہ دیتے ہوئے ارشاد ہوگا یہ چیز تمہیں یہاں کے بجائے وہاں رکھنی چاہیے تھی۔ یوں ہی دروازوں اور کھڑکیوں کے بارے میں کہیں گے کہ اگر یوں کر لیتے تو اور بہتر ہو جاتا۔ بعض اوقات تو میزبان کو دل آزار باتیں بھی بول دی جاتی ہوں گی، مثلا آپ کے گھر میں صفائی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کارپیٹ، دیواروں اور واش روم وغیرہ کی خامیاں بھی بیان کرتے ہوں گے۔ جو فضول سوالات سے بچا رہتا ہے، امید ہے وہ ٹینشن فری رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دل دکھانے اور اسے جھوٹ کے گناہ میں پھنسانے کی آفتوں سے بھی بچا رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو فضول باتوں، فضول سوالوں اور دیگر فضول کاموں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمازی بڑھانے کے نسخے۔ گناہوں کا سیلاب زوروں پر ہے۔ لوگ گناہوں کے مقامات کے قریب اور علم دین سکھانے والے مقامات اور مساجد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے مسجد کچی یعنی مٹی کی دیواروں والی بھی ہوتی تھی تو بھی نمازی عموماً پکے ہوتے تھے، اور اب وہ دور آیا کہ مسجدیں تو سیمنٹ، سریا اور ماربل وغیرہ سے پکی بنی ہوتی ہیں، لیکن نمازی کچے دکھائی دیتے ہیں، مگر جسے اللہ بچائے۔ فتنوں سے بھرے اس دور میں بہت سارے مسلمان تو ویسے ہی مساجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، اور جو آتے ہیں انہیں مساجد میں ضروریات اور سہولیات یعنی فیسلٹیز عموماً کم یا غیر معیاری ملتی ہیں، جس کی وجہ سے نفس و شیطان کو انہیں مسجد سے بھگانا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا مساجد کی خدمت کی سعادت پانے والے عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ مولا کریم آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، نمازیوں کو مزید آسانیاں فراہم کیجیے۔ انشاءاللہ نمازی بڑھیں گے اور باجماعت نماز کے پابند بنیں گے، یوں آپ کے لیے ثواب جاریہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمازی بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کے دارالافتاء سے شرعی رہنمائی لینے کے بعد ہی ان نسخوں پر عمل کیا جائے۔ دنیا کا موسم عجیب و غریب کروٹیں لے رہا ہے، جسے گلوبل وارمنگ کہا جا رہا ہے۔ جیسی گرمی اب پڑ رہی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی، لہذا جن کے یہاں ممکن ہو وہ اپنی مسجد میں اے سی لگوا لیں۔ ٹھنڈے موسم میں فرش پر ایسی موٹی دری یا قدرے پتلا کارپیٹ بچھائیں جس پر سجدے میں پیشانی بآسانی جم سکے۔ وضو خانے کے نل وغیرہ کو درست رکھیں۔ ہاتھ دھونے کے لیے صابن وغیرہ کا بھی اہتمام رکھیے۔ وضو خانے میں کھارے کے بجائے میٹھا پانی ہو۔ مساجد کے استنجا خانوں یعنی ٹوائلٹس کو بناوٹ اور صفائی کے اعتبار سے بہتر کروا لیا جائے، اور جہاں نمازیوں کی آمد و رفت زیادہ ہو وہاں استنجا خانوں کی صفائی کے لیے خاص طور پر کسی شخص کو مقرر کیا جائے جو لوگوں کا رش ختم ہو جانے کے بعد صفائی ستھرائی کرتا رہے۔ کئی لوگ WC کے ذریعے استنجا نہیں کر پاتے، بلکہ انہیں کموڈ کی حاجت ہوتی ہے، لہذا ضرورت کے مطابق ہر مسجد میں کم از کم ایک کشادہ اور بڑے سائز کا کموڈ ہونا چاہیے۔ اس کا سوراخ بھی پچھلی سائڈ پر ہو اور دروازے کے باہر اس کی نشانی بھی لگی ہو۔ تالا لگانے کے بجائے اسے کھلا رکھیے۔ سنا ہے کہ باہر ممالک میں مساجد کے باہر نمازیوں کے بیٹھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنی ہوتی اور کرسیاں یعنی چیئرز رکھی ہوتی ہیں، جہاں عموماً بڑی عمر کے نمازی حضرات جن کے لیے بار بار گھر جانا اور آنا مشکل ہوتا ہے، وہ عصر و مغرب کے بعد بیٹھے اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ بلکہ کہیں تو فریج کا بھی انتظام ہوتا ہے، اس میں نمازیوں کے لیے پانی وغیرہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ اچھا انداز ہے۔ جہاں ممکن ہو کسی عاشق رسول مفتی صاحب سے اجازت لے کر اسے بھی اپنایا جائے۔ بالخصوص سردیوں میں عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کے لیے چائے کا انتظام کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے الگ سے چندہ کیا جائے۔ بعض مساجد میں شرعی طور پر معذور نمازیوں کے لیے کرسیوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ ان کرسیوں پر بیٹھ نہیں پاتے، بلکہ بعض اوقات کرسی کی سختی بیٹھنے والے کو کافی پریشان کرتی ہے، جس سے بالخصوص بڑی عمر کے نمازی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا سستی اور غیر معیاری کرسیوں کے بجائے اچھے گدوں والی کرسیاں رکھی جائیں۔ جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں کچھ تعداد میں آرام دہ کرسیاں رکھی جائیں، مگر جو نیچے بیٹھ سکتا ہو اسے نیچے ہی بیٹھنا چاہیے۔ گاؤں دیہاتوں وغیرہ میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں، اگر وہاں واش روم یا وضو خانے کا مناسب بندوبست نہ ہو تو ممکنہ صورت میں قافلے والے اسلامی بھائی آپس میں رقم ملا کر یہ کام کروا لیں۔
اس سے وہاں کے نمازیوں کے ساتھ ساتھ آئندہ قافلے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ مشورہ: جب بھی وضو خانہ بنانا ہو تو اسے بہتر انداز میں بنانے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے رسالے وضو کا طریقہ کے بیک ٹائٹل پر اس کا نقشہ دیکھ لیجئے۔ یاد رکھیے، سہولیات دینے کے ذریعے اگر کوئی نمازی بنتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ آخرت میں نفع ہی نفع ہے۔ اسلامی بہنوں کے جہاں جہاں اجتماعات اور رہائشی کورس ہوتے ہیں وہاں بھی حسب موقع مشاورتوں یعنی کاؤنسلنگ کے ساتھ مذکورہ سہولیات مہیا کی جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا بچہ اللہ پاک کا نام لینے والا بن جائے، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، مسلمان نمازی بن جائیں اور سنتوں پر عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نوٹ: مفتیان اہل سنت سے رہنمائی لیے بغیر مساجد میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ یا اضافی خرچ نہ کیا جائے۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے: 0311-786-4100۔ صبح 10 تا شام 4، چھٹی جمعۃ المبارک۔ مسجد بھرو تحریک، مسجد بناؤ تحریک۔ مسجدیں آباد کرنے کی فضیلت پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، بے شک اللہ پاک کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ نمبر 2، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب یعنی پیارا بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مساجد آباد کرنے کا بھی عزم رکھتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے ذریعے عاشقان رسول کو نماز باجماعت کے لیے مساجد کا رخ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مختلف مساجد میں بعد نماز فجر مدنی حلقہ اور کسی نماز کے بعد درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات اور مختلف مواقع پر ہونے والے تربیتی اجتماعات بھی مساجد میں ہوتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ بھی مسجد یعنی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوتا ہے۔ سنتوں کی تربیت کے لیے دنیا بھر میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلے بھی عموماً مساجد میں ہی ٹھہرتے ہیں، جو مساجد آباد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدیں بنانے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: نمبر 1، جو اللہ پاک کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ نمبر 2، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی جہاں مسجد بھرو تحریک ہے وہاں مسجد بناؤ تحریک بھی ہے۔ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد مساجد کی تعمیر، آبادکاری اور مسجد کے عملے یعنی اسٹاف کے مشاوروں یعنی سیلریز کے انتظامات وغیرہ کے لیے کوشاں ہیں۔ الحمدللہ 2017 میں پاکستان میں 723 مساجد تعمیر کی گئی، جبکہ رواں یعنی جاری سال 2018 میں انشاءاللہ 1200 مساجد بنانے کا ہدف ہے، جن میں سے 591 مساجد کا تعمیراتی کام جاری ہے، جبکہ مساجد بنانے کے لیے 547 پلاٹس حاصل کیے جا چکے ہیں۔ کر مسجدیں آباد تیری قبر ہو آباد، فردوس عطا کر کے خدا تجھ کو کرے شاد۔ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آپ بھی مساجد کی تعمیر میں حصہ لیجیے۔ مجلس خدام المساجد دعوت اسلامی سے رابطہ کے لیے موبائل نمبر
0313-014-3472, WhatsApp 0346362219, ای میل masajid@dawatislami.net. وضو خانے کے مدنی پھول. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. آج کل عموماً اٹیچ بات بنائے جاتے ہیں. اس صورت میں اگر استنجا سے فراغت کے بعد باہر نکلے بغیر وہیں بیسن پر وضو کرنا ہو تو وضو کی دعائیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. استنجا سے فراغت کے بعد اگر وضو کرنا ہو تو استنجا خانے سے باہر نکل آئے، استنجا خانے سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں. اب وضو سے پہلے کی دعائیں پڑھ کر اندر داخل ہوں اور وضو فرمائیں. WC یا کموڈ کو سلائیڈنگ دروازہ یعنی سلائیڈنگ ڈور لگا کر الگ کر دیا جائے. صرف پردے وغیرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. اس صورت میں استنجا سے فراغت پا کر سلائیڈنگ دروازہ بند کر کے وضو کرتے ہوئے دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے بڑا حمام یعنی واش روم ہونا ضروری نہیں، بلکہ چھوٹے حمام میں بھی سلائیڈنگ دروازہ لگا کر پارٹیشن کیا جا سکتا ہے. میرے گھر کا حمام بھی چھوٹا سا ہے، لیکن اس میں اسی انداز میں پارٹیشن کر کے ترکیب بنائی ہوئی ہے. فیضان مدینہ کے مکتب میں بھی وضو خانہ بنایا ہوا ہے. افسوس کی بات ہے کہ گھر میں دنیا جہاں کی سہولتیں فیسلٹیز مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایک ٹونٹی کا وضو خانہ نہیں بنایا جاتا. نماز کے چند ضروری مسائل. حدیث شریف میں ہے، جو شخص رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا، نماز اسے کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. پھر اس نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. نیز ایک روایت میں ہے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. عرض کی گئی نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا وہ جو رکوع و سجود مکمل نہ کرے. آج کل نماز میں کی جانے والی عمومی غلطیوں یعنی کامن مسٹیکس میں سے کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے چند مدنی پھول پیش خدمت ہیں. رکوع میں جھکنے کی کم از کم حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، جبکہ مکمل رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے. رکوع کے لیے جھکنا نماز میں فرض ہے اور وہاں کچھ ٹھہرنا یعنی اطمینان سے رکوع کرنا واجب. کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کرنے کی صورت میں پیشانی اور ناک کی ہڈی کو اتنا دبانا ضروری ہے کہ دبانے سے مزید نہ دبے. اگر پیشانی اتنی نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوگی، جبکہ ناک کی ہڈی اتنی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اسے لوٹانا واجب ہوگا. سجدے میں پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے اور ہر پاؤں کی اکثر انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے. نیز اس دوران کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا بھی واجب ہے. ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی ایک بار کھجا کر ہاتھ ہٹایا، پھر دوسری بار کھجا کر ہاتھ ہٹایا، اب تیسری بار جیسے ہی کھجائے گا نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا. امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود وغیرہ میں چلا جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا مکروہ تحریمی ہے. نماز میں چہرہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا مکروہ تحریمی ہے، جبکہ بغیر چہرہ پھیرے بلا حاجت ادھر ادھر دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے. نماز کے مسائل تفصیلاً سیکھنے کے لیے بحر شریعت حصہ 3 اور نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیے. معتکفین وغیرہ کے لیے مسجد کے آداب سے متعلق اہم مدنی پھول.
مسجد کو ہر طرح کی بدبو سے بچائیے۔ مسجد میں کسی قسم کا کوڑا یعنی کچرا وغیرہ ہرگز نہ پھینکیے، بلکہ ہو سکے تو مسجد میں نظر آنے والے تنکے اور بالوں کے گچھے وغیرہ اٹھا کر ڈالنے کے لیے اپنی جیب میں ایک شاپر چھوٹا لفافہ رکھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ اپنے پسینے اور منہ کی رال وغیرہ کی آلودگی سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے معتکف صرف اپنی ذاتی چادر یا چٹائی پر سوئے۔ وضو خانہ فنائے مسجد میں ہونے کی صورت میں تیل کنگھی وہیں کیجیے، اور جو بال وغیرہ جھڑیں انہیں اٹھا لیجیے۔ کھانا فنائے مسجد میں وہ بھی دسترخوان وغیرہ بچھا کر اس پر کھائیے۔ نماز کی دری پر ہرگز نہ کھائیے۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ کسی نمازی یا سونے والے کو تشویش نہ ہو۔ بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کی اجازت نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ اللہ پاک کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں۔ مسجد میں پرسکون، خاموش اور سنجیدہ رہیے، نہ خود ہنسیے نہ دوسروں کو ہنسائیے۔ ہاں، ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں ہے۔ مسجد کی دیوار، فرش، چٹائی یا دری کے اوپر یا نیچے تھوکنے، ناک سنکنے، ناک یا کان سے میل نکال کر لگانے وغیرہ سے بچیے۔ اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے مسجد کے فرش پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ مسجد میں چھینک، کھانسی، ڈکار اور جماہی وغیرہ کی آواز کو جتنا ہو سکے ضبط کیجیے۔ مسجد کے فرش پر کوئی بھی چیز مثلا ٹوپی، چادر، لکڑی، چھتری وغیرہ، چھتری، پنکھا وغیرہ آہستہ سے رکھیے، پھینکنے سے گریز کیجیے۔ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے۔ مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائیے کہ دربار الہی کے آداب کے خلاف ہے۔ بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیے کہ ڈٹ کر کھانے سے بسا اوقات منہ سے بدبو آنے کا مرض ہو جاتا ہے، اور منہ سے بدبو آ رہی ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہوتا ہے۔ کچی مولی، کچی پیاز، کچا لہسن اور ہر وہ چیز جس کی بو ناپسند ہو کھانے سے بچیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے پیاز، لہسن یا گندنا، لہسن سے ملتی جلتی ترکاری کھائی، وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے۔ موبائل فون کا استعمال صرف اور صرف ضرورتاً کیجیے۔ غیر معتکف بالعموم جبکہ معتکف بالخصوص سوشل میڈیا کے استعمال سے پرہیز کرے۔ مسجد میں ناسمجھ بچوں کو مت لائیے۔ کرم از پے مصطفیٰ میرے رب ہو، مجھے مسجدوں کا میسر ادب ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی کو مسجد میں بآواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہے لا ردہ اللہ علیک فإن المساجد لم تبنى لہذا، یعنی اللہ وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ تحریر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ ماہ رمضان المبارک کے اعتکاف کرنے کی آپ کو دعوت ہے۔